بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر آیا ہوں جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہیں اور وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر سوال کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا جمعہ کے دن جو ہم غسل کرتے ہیں اس غسل جمعہ میں سر کا دھلنا بھی ضروری ہے؟ ایک بات ان کی یہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ کیا اگر ہم غسل نہ کریں اور وضو ہی کر کے چلے جائیں تو کیا یہ کافی نہیں ہوگا؟ آئیے ہم اس کا جواب آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی سے دیتے ہیں، تو آئیے سنت رسول سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ غسل راس جو ہے یا سر کا دھلنا، جس کو ہے سر کے بالوں کا دھلنا، سر کا دھلنا، یہ اس طرح سے سمجھیے کہ جیسے کہ جسم کا دھلنا نہانا ہے تو سر کو بھی سر پہ بھی پانی ڈالنا ہے۔ وہ جسم کے نہانے کے بارے میں حدیث جو آئی ہوئی ہے کہ آپ کیسے نہائیں، حدیث میں من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے جمعہ کے دن دھویا اور نہایا یا غسل دیا اور خود غسل کیا، یعنی کپڑا دھویا یا کہ اور بھی کوئی طریقہ اختیار کیا یا اور خود غسل کیا، اس کے بعد ثم بکر وابتکر، پھر سویرے ہی نکلا، یعنی سب کام جلدی کیا اور جلدی مسجد پہنچا، ومشى ولم يركب، اور گیا قدموں پر، پیدل چلا اور سواری کر کے نہیں گیا، ودنا من الامام، اور امام سے قریب آ کر بیٹھا، فاستمع ولم یلغ، اور ایک بھی امام کے خطبے کو سنا اور کوئی لغو کام نہیں کیا، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها، جو اس نے کام کیا ہے اس کے ہر قدم کے بدلے میں جو سنت ادا کی ہے اس کے ایک عمل سنۃ اجر صیامها وقیام، ایک سال کے عمل کے برابر جس نے اسے قیام و صیام کیا ہو، قیام اللیل کیا ہو اور روزہ رکھا ہو۔ تو گویا کہ اس طرح سے مکمل اس طرح کرنے سے کہ جلدی کرے، نہائے نہلائے، اور اسی طرح سے سویرے اٹھے اور اسی طرح سے سویرے مسجد پہنچے، پیدل جائے، سواری نہ کرے اور امام سے قریب بیٹھے، سنے اور کوئی بھی غلط کام وہاں بیٹھ کے نہ کرے، تو اس کے لیے اس طرح سے ہر قدم جو رکھتا ہے ایک سال کے روزہ رکھنے اور اس طرح سے قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اس حدیث میں جمعہ کے دن کا غسل بتایا گیا ہے۔ اب غسل آپ کیسے کہیں گے کہ سر نہیں دھویا اور غسل ہو گیا ہے؟ اور اسی طرح سے یہ غسل کا لفظ جو ہے سارے جسم کے دھلنے کی صراحت آئی ہوئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے من غسل واغتسل، اس لیے حدیث میں آیا ہے، ابو داؤد کی ایک روایت ہے، من غسل رأسہ یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے اپنا سر دھویا اور غسل کیا۔ تو سر کے دھلنے کا باقاعدہ تذکرہ ہے، اس لیے آپ کا یہ سوال کہ سر دھلے بغیر بھی غسل کر لیں تو جائز ہے، تو ہم کہیں غسل کرتے ہیں تو سر بھی دھل لیجئے، سر بھی دھل لیجئے۔ اور یہ کہ ایسی صورت میں ایک ہی بات اور بھی کہنی چاہیے کہ سر کے اندر سے بھی بدبو آتی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے غسل جمعہ واجب کس پر ہے، تو اس کے جیسے جسم میں بدبو آتی ہے، سر کے اندر سے بھی بدبو آتی ہے، تو سر کیوں نہیں دھوئیں گے؟ اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور حدیث میں سلائے من جاء منکم یوم الجمعۃ فلیغتسل، جو تم میں سے جمعہ کے دن آیا یعنی مسجد میں تو اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ اور ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اللہ کی جمعہ کی نماز پر فرض نہیں ہوتی، ان سے مسافر ہو یا ایک ہی مجنون و پاگل ہو، بچہ ہو، تو اس پر جمعہ کی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو غسل کا وجوب جو جمعہ کے دن ہے یہ بدبو کو دور کرنے کے لیے، اس سے جب پسینے کی بدبو ہو، جسم کے کپڑوں کی بدبو ہو، اچھا کپڑا صاف ستھرا پہن کے جانا چاہیے، خوشبو لگا کر جانے کا حکم ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جمعہ کے دن سر نہ دھوئے تو کیا جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے۔ جمعہ کے دن کے غسل کے بارے میں جو حدیث میں آیا ہوا ہے اس میں یہ ہے فلیغتسل کا جو لفظ ہے، یا کسی میں کہا گیا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہوتا ہے، تو یہ وجوب جو ہے اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن ایک روایت میں یہ لفظ آیا ہوا کہ جو ایسا نہیں کرے، جو ایسا کرے وہ اچھا کرے، جو نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غسل واجب نہیں ہے بلکہ ایک بہتر اور اچھی سنت ہے۔ ویسے بھی صحابہ کرام محنتی تھے، کام کرتے تھے، دھوپ ہوتی تھی، آج کل سے آرام اور راحت کی چیزیں تو تھی نہیں، اور جہاں بھی ایسا وہ چیز ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ مسجدوں میں آؤ تو اکٹھا اس طرح سے اکٹھا ہوتے ہیں تو بدبو پھیلتی ہے، تو آپ نے کہا غسل کر کے آیا کرو۔ لہذا جمعہ کے دن غسل کرنے کے آنے کا حکم ہے، بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ رہ گئی یہ بات کہاں پر واجب، جس کے جسم سے بدبو آتی ہو یا جو محنت و مشقت کا کام کر کے پسینے سے ڈوب جاتا ہو، اس کے لیے ہے کہ غسل کر کے یہ اپنی جگہ پر اس بدبو کو زائل کر لینا چاہیے۔ لیکن جو حدیث من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، یہ حدیث جو مسند احمد میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو وہ اچھا کام کیا، یعنی وضو کر کے ہی مسجد میں آ گیا، اور جس نے غسل کر لیا تو وہ افضل کام کیا۔ تو افضلیت اس کی ہے لیکن وجوب کا درجہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جس کے جسم سے بدبو آتی ہو یا جو بہت پسینے میں شرابور ہو گیا ہو، اسے غسل کر کے ہی جانا چاہیے تاکہ مسجد کا جو حیثیت ہو برقرار رہے۔ لوگوں کو تکلیف دینا چاہے بدبودار چیز کھا کر کے ہو مسجد میں جانا، جس طرح اللہ کے رسول نے روکا کہ پیاز نہیں کھاؤ کچی، اور اسے لہسن نہیں کھاؤ کچا، اس سے بدبو پھیلتی، سانس لیتے ہیں، تو اسی طرح سے جسم سے بھی اگر بدبو آتی ہے تو نہا کے جانا چاہیے۔ بلکہ آپ نے کہا اپنے اچھے کپڑے پہنو اور خوشبو لگا کر جاؤ۔ خوشبو تمہارے پاس نہ ہو تو بیوی کی خوشبو جو اس میں موجود ہے اسی سے کچھ لگا لیا کرو، تاکہ جسم سے کچھ خوشبو آنی چاہیے۔ تو یہ چیز حقیقت میں یہ ہے۔ تو آپ کا صرف سر دھل کے جانا، نہ دھلنا یہ مناسب کام نہیں، سر بھی دھلیے، اور اسی طرح سے غسل کر کے نہ جانا یہ بھی مناسب کام نہیں، غسل کریے۔ جب سے بتایا کہ یہ واجب تو نہیں ہے، اب ایسی صورت میں اس مثال کی طرح آپ نے جمعرات کو غسل کر لیا ہے اور جمعہ کو دن نہانا نہیں چاہتے ہیں، یا کہیں جس میں کچھ گندگی لگی اس کو دھل کے ہی جانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ہم نے تو کہا نہیں، یہ حدیث میں آیا نہیں کہ فرض اور واجب ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہیں کہ جس کے جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے چاہے ہفتے بھر نہ نہایا ہو، اسی مسلمانوں کو ہفتے میں ایک بار نہانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی طرف لوگوں کو تاکید کی ہے، تو اس طرح سے نہا کے جانا، اچھے کپڑے پہننے کے آنا اور بدبو سے بچانا اور بچنا یہ اچھی ایک ضرورت ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں سے سنتے ہیں کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے وقت کئی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ ہم صرف جو وضو کے آخر میں دعا کرتے ہیں، تو کیا یہ دعائیں وہ جو پڑھتے ہیں حدیثوں سے ثابت بھی ہیں جن کو ہم نے یاد نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں، یا کہ یہ وہ دعائیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں؟ آئیے اس مسئلے پر بھی ہم بحث کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ بحث یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں ہر عضو کے دھلنے پر دعا پڑھتے ہیں، چہرہ دھویا تب، ہاتھ دھویا تب، پیر دھویا تب، مسح کیا جب، جسے کہتے ہیں کہ جیسے داہنا ہاتھ دھویا تو کہا اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ میرا نام عمل داہنے طرف دینا، داہنے ہاتھ میں دینا، مجھ مجھ سے آسان حساب کرنا، یہ داہنے طرف دھلتے ہوئے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر عضو کے ساتھ ان کی دعائیں ہیں، انہوں نے دعا لکھی بھی نہیں اور ہمیں بھی ان کی دعائیں یاد نہیں ہیں حقیقت میں کہ ہم ان کو بیان کر دیں۔ تو میں جواب میں کہوں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں کہ یہ عضو دھلنے کے بعد ہاتھ دھلیے، منہ دھلیے، سر میں مسح کیجیے، پیر دھلیے تو یہ سب دعائیں پڑھیے، ایسی کوئی دعا وارد نہیں ہے جس کو ذکر کیا جائے اور جس کے کہنے کے لیے کہا جائے۔ صرف یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کے بعد جیسے ہے تو بسم اللہ کرنا چاہیے، اس نے ایک کام کے لیے بسم اللہ کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ ہے کہ وضو ختم ہو جائے تو ایک دعا ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ تو وضو جب ختم ہو جائے، ایسا نہیں کہ ہر عضو کو دھلتے ہوئے، ہاتھ دھلتے ہوئے، کونی دھلتے ہوئے، سر دھلتے ہوئے، مسح کرتے ہوئے کوئی دعا پڑھی جائے۔ تو جب وضو ختم ہو جائے تو دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ یہ دعا آخر میں جب وضو ختم ہو جائے تب پڑھی جاتی ہے، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ وضو کے درمیان اعضاء کے دھلتے ہوئے کوئی ایسی دعا وارد نہیں ہے۔ ایک دعا اور بھی وارد ہے سنن نسائی میں، وہ یہ ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد جو کہا کرتے وہ یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو یہ دعا کہنے کے لیے بھی آخر میں دعا بھی وارد ہے، لیکن مشہور دعا وہی ہے جس کو ہم نے پہلے بتایا ہے۔ اور لیکن شروع میں کوئی دعا ہو
ایسی کوئی دعا نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ یہاں حدیث میں ثابت. یہ لوگوں نے اپنی طور سے بنا لیا ہے کہ ہاتھ داہنا دھو تو یہ کہو، بایاں دھو تو یہ کہو، چہرہ دھو تو یہ کہو. جیسے میں نے ایک دعا سنائی، کہتے ہیں کہ جب داہنا ہاتھ دھلتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا اور مجھ کو میرے حساب کتاب آسان لینا. تو اس طرح سے کوئی روایت صحیح نہیں جس کا تذکرہ کیا جائے. لہذا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا دعائیں ہوتی ہیں، ہے نہیں، صرف آخر میں دعا ہے اور شروع میں بسم اللہ ہے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں اپنے سفر میں ہوتا ہوں اور سفر میں آ کر کے کسی جگہ نماز پڑھتا ہوں، کسی شہر میں، کسی بستی میں. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جماعت عصر کی چل رہی ہے، میں پہنچا تو میری پہلی اور دوسری رکعت چھوٹ گئی، یا کہ پہلی چھوٹ گئی، ان میں سے کچھ بھی ہو. تو کہتے ہیں کہ جب میں چونکہ نماز قصر پڑھنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں، قصر پڑھنا چاہتا ہوں اور امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے ہیں، تو میں نے کیا کیا کہ امام صاحب نے یہ عصر کی نماز پڑھائی، 4 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. میری جو 2 رکعت ملی تھی تو میں نے اسی پہ اکتفا کر لیا کہ میری تو 2 رکعت قصر ہو گئی. یا کہ مان لیجیے اس کے برعکس ہو، ایک ہی رکعت ملی تو اٹھ کے انہوں نے 1 رکعت پڑھ لیا ہو. تو یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا میں اس طرح سے عصر کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس میں ایک شکل اور بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام صاحب عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور یہ ان کے پیچھے عصر کی نماز ہی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نیت ہوتی ہے قصر نماز پڑھنے کی اور امام کی نیت ہوتی ہے پوری نماز پڑھنے کی. تو 2 رکعت کے بعد بھی بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے نہیں ہوتے اور بیٹھے رہتے ہیں. جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تب سلام پھیرتے ہیں، یا آخر کی 2 رکعت پاتے ہیں تب تو ان میں یہ ہے کہ بھئی امام کے ساتھ چلتے رہو، سلام کے ساتھ سلام پھیر دیے. یہ کئی شکلیں اس میں لوگ کچھ کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے بھائی کا جو سوال ہے کہ کیا امام کے ساتھ جو ہم نے نماز پڑھی، جبکہ امام مسافر نہیں مقیم ہے اور ہم نے ان کے پیچھے قصر نماز پڑھ لی ہے، تو کیا ہمارا اس طرح سے پڑھنا درست ہے؟ ہم جواب میں کہیں گے نہیں، آپ کا اس طرح سے نماز پڑھنا درست نہیں. اس لیے کہ حدیث میں آئی انما جعل الامام لیؤتم بہ فلا تختلفوا علیہ. امام بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس کی اقتداء میں رہتے ہوئے نماز پڑھو، اس سے الگ اور ہو کر کے نماز نہ پڑھو. تو جو امام جس کو آپ نے بنایا اس کے پیچھے جیسے وہ نماز پڑھاتا ویسے نماز پڑھو. الا یہ کہ آپ وہ امام صاحب مسافر ہے، اس کا ایک حکم ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کو ہم 2 ہی رکعت پڑھیں گے، آپ پورا کر لو، تو آپ پوری کر لو. اسے ایک مسافر اور مقیم کی نماز میں فرق ہے. لیکن یہاں امام جو بنایا گیا ہے، اس لیے کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتا ہے وہ جب مسافر ہوتا ہے، اور آپ کو 2 رکعت پوری کرنی چاہیے. لیکن جب خود ہی وہ مقیم ہے 4 رکعت پڑھتا ہے، تو آپ امام کے پیچھے جس طرح سے داخل ہوں اسی طرح سے پوری نماز پڑھیے. اگر آپ نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، یا کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے رہ گئے، کھڑے نہیں ہوئے، اس کے پیچھے نماز نہیں پوری کیا، تو آپ کی نماز اس طرح صحیح نہیں ہوتی ہے. آپ کو امام کے پیچھے، جیسا کہ حدیث میں بخاری مسلم کی روایت ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ فلا تختلفوا علیہ، لہذا اس کی نماز سے الگ ہو کے نماز اس بیچ میں نہیں پڑھنا چاہیے. امام جیسے آپ رکوع کرتا ہے، جیسے سجدہ کرتا ہے، جیسے بیٹھتا ہے، جیسے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد تشہد اخیر پڑھتا ہے، اس کے بعد سلام پھیرتا ہے، آپ کو بھی پورا ویسے ہی کرنا چاہیے. لہذا آپ کی نماز اس طرح صحیح نہیں ہوتی ہے. آئیے ایک سوال اور بھی ہے نماز ہی سے متعلق، یعنی اس کے وضو سے متعلق ہے. وضو سے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، جمعہ کے خطبے میں خاص طور سے مجھے نیند آ جاتی ہے، اور یہ ہمارے کئی بھائیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہاں پہنچتے سکون کی جگہ رہتی ہے، تو وہاں دنیا کے تفکرات شاید گھٹ جاتے ہوں تو نیند جلدی آنے لگتی لوگوں کو. تو کہتے ہیں کہ کیا جمعہ کے خطبے کے درمیان اگر میری آنکھ چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے، اگر لکھا ہے چند منٹوں کے لیے میں کہہ لوں، بند ہو جاتی ہے، تو مجھے لوٹ کے دوبارہ وضو کرنا چاہیے، جبکہ میں اس طرح سے بیٹھا ہوں جس میں ٹھیک ٹھاک ہوں، کچھ ہوا خارج ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے. یعنی جیسے آدمی اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے اور اس میں کوئی ایسا نہیں ٹیک لگایا ہوا ڈھیلا ڈھالا ہے، تو کریں کہ ہم ایسی پوزیشن میں رہتے ہیں اس میں ہوا خارج ہونے کا کوئی راستہ تو ایسا نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو کیا کریں؟ ہمارے سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم جواب میں کہیں کہ بھائی وضو جب بھاری نیند آتی تبھی ٹوٹتا ہے. یوں ایسے آنکھ جھپک جائے یا تھوڑا سا آپ ایسے پوچھیں اور کچھ نہیں ہوا، بیٹھیں جیسے ذرا سا ہلے نہیں کہ جاگ گئے، تو یہ تو نیند بھرپور نیند نہیں ہوئی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے.
اب وضو ٹوٹنے میں اگر اس میں بھی وضو ٹوٹنے کا امکان ہے تو یا تو آپ کو بدبو محسوس ہو جاگتے ہی جھپکی میں، یا کہ کوئی بتائے کہ بھئی آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تب تو آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن ایسے ہی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب یہ گہری نیند کس کو کہتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ گہری نیند کیسے آتی ہے۔ گہری نیند کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر کوئی چیز ہاتھ میں لکھے ہوں، ہاتھ آپ ایسے باندھے ہوں دونوں پیروں کے درمیان، یا ہے کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہو اور قرآن کتاب لیے ہوں، کوئی چیز پڑھتے ہوں، وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جائے، آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ چیز ہمارے ہاتھ میں تھی چلی گئی ہے، تو گویا کہ آپ جس طرح سے سو رہے ہیں جس میں آپ کے جسم سے کوئی کام جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو جاتا ہے، تو گویا کہ آپ کی نیند بھاری ہو گئی ہے۔ اب ہم پیپر ایسے لیے رہیں اور سوتے رہیں، پیپر چھوٹ جائے ایسے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم گویا کہ ہمارے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے ہیں، تو آپ کے بعد جو اپنے ہوا کو روکنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی جب تک جاگتا ہے اس پر کنٹرول رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کا اس طرح سونا، اگر یوں جھپک جاتی ہے آنکھ تو اس وضو نہیں ٹوٹتا ہے سوائے اس کے کہ وہ جیسے جاگتے پوزیشن میں جو وضو ٹوٹ جائے وہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیند ایسی ہوتی ہے جس میں آپ غافل ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، آپ جھٹکا لے کے دائیں بائیں گر جاتے ہیں بار بار، تو یہ نیند خطرناک ہے۔ آپ کو اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کو جا کے وضو کر لینا چاہیے، اور اگر اونگ آتی ہے تو آپ کو اپنی جگہ بدل لینا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جگہ بدل لینا چاہیے، جگہ بدل کر کے آپ دوسری جگہ بیٹھ جائیں گے تو آپ کی یہ نیند ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ حقیقت میں اس غفلت کا نتیجہ ہے کہ وہاں پر چونکہ ہمارے پاس کچھ کام نہیں ہوتا ہے، اگر ہم ذکر و اذکار میں لگے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہیں، اگر خطبہ ہو رہا ہے تو پوری طرح سے دھیان سے سنیں، سمجھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اگر نہیں سمجھتے تب بھی توجہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ویسے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہاں آئے تھے سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو یہ مطلب ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، سورہ فاتحہ کا کیا معنی مقصد ہوا، سورہ اخلاص کا کیا معنی مقصد ہوا، چند صورتیں یاد ہیں پڑھ کے ان کو دہرا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں معانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویسے تو آپ دیکھیے قرآن مجید کے معنوں کو سنیے کسی اور سے، کیسٹیں سنیے، ترجمہ جانتے ترجمہ پڑھیے، تب تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو حقیقت میں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ آپ جو ہے غفلت برتیں اور نہ ذکر و اذکار کریں اور بالکل آنکھ بند کر کے سو رہے ہیں، کوئی تفکر نہیں سوائے سونے کے، یہ غلط انداز ہے، اس سے نیندیں بڑھتی ہیں آتی ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے جمعہ کے خطبوں کو سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے سوال ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں بھرپور تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھرپور تعاون کرے اور ان کی دنیا اور آخرت اچھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر سے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔